البیک۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی فاسٹ فوڈ کیا ہے؟ جی ہاں، ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں سعودی عرب کی مشہور فاسٹ فوڈ البیک ہے، اور ان کا ہر کوئی دیوانہ ہے، جہاں جب دیکھو لوگ لائن میں لگ کر کھانا لیتا ہے۔ اس کی کامیابی کا راز عالم نے فاش کیا، یعنی اس کا مالک ہر ڈیل میں سے 1 ریال صدقہ دیتا تھا۔ جب وہ فوت ہونے لگا تو اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کی، اور بیٹوں نے باپ سے بڑھ کر 2 ریال ہر ڈیل میں صدقہ دینا شروع کیا، جس کی وجہ سے لاکھوں غرباء اور یتیموں کا چولہا جلتا ہے۔ اللہ نے انہیں رنگ لگا دیے، اور اب البیک کا کاروبار عرب کی دوسری ریاستوں تک وسیع ہو چکا ہے۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ زمزم پیا جاتا ہے، اور کھجور کھائی جاتی ہے، اور سعودیہ قہوہ پیا جاتا ہے، اور خبز کھایا جاتا ہے۔ ریاض سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے۔ مکہ اور مدینہ میں مقامی آبادی کم ہے، اور عمرہ اور حج کے لیے آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ کو ان مقامات مقدسہ میں دنیا کی ہر نعمت ملے گی۔ طائف مکہ کے قریب پہاڑی علاقہ جہاں کے انار دنیا بھر میں سب سے زیادہ میٹھا ہے۔ سعودی عرب کا موسم عام طور پر شدید گرم اور خشک ہے، اور گرمیوں میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ گرمی عام معمول ہے۔ ابہا سب سے ٹھنڈا علاقہ ہے۔ موسم سرما کا اوسط درجہ حرارت 8 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ موسم سرما میں اوسط درجہ حرارت 27 ڈگری سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ سعودی عرب کی آبادی 3,63,30,971 افراد ہے، اور آبادی کے لحاظ سے 41ویں نمبر پر آتا ہے۔ سعودی عرب کا سب سے مقبول کھیل فٹ بال ہے، باقی والی بال، باسکٹ بال وغیرہ میں عالمی لحاظ سے شرکت کرتے ہیں۔ قومی فٹ بال مسلسل 4 مرتبہ ورلڈ کپ، 6 مرتبہ ایشیا کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کے باعث عالمی سطح پر جانی جاتی ہے۔ سعودی عرب 3 مرتبہ ایشین چیمپئن رہ چکا ہے، اور 2 مرتبہ فائنل میں شکست کھا چکا ہے۔ سعودی عرب کے چند مشہور کھلاڑیوں میں ماجد عبداللہ، سمیع الجابر اور یاسر قحطانی شامل ہیں۔ سعودی لباس ماضی اور اسلامی طرز کا عکاس ہے، یعنی اسلام سے تعلق کا عکاس ہے۔ سعودی عرب میں 2 پہاڑی کاٹ کر عجائب گھر بنایا گیا، دنیا کا سب سے بڑا اوپن عجائب گھر ہے۔ سعودی عرب کو انتظامی لحاظ سے 13 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کو عربی زبان میں مناطق کہتے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے $500 ارب کی لاگت سے نیوم نامی منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس میں نیا شہر اور کاروباری زون تیار کیا جائے گا، جو ملک کے شمال مغربی علاقے میں 26,500 مربع کلومیٹر پر محیط ہوگا۔ آپ کو کوئی سعودی نہیں ملے گا جس کی جیب میں مسواک، گاڑی میں قرآن و مصلی اور گھر میں کھجور اور زیتون نہ ملے۔ دوستو، جدید سعودی عرب کی بانی عبدالعزیز بن سعود کی 22 بیویاں تھیں، اس میں سے 17 بیویوں کے ہاں 45 بیٹے ہوئے، اور اب شاہی خاندان کے شہزادوں کی تعداد 7,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں قربانیوں کی 2 سسٹم ہے۔ پہلا سسٹم یہ کہ لوگ منڈی جاتے ہیں، قربانی کے جانور پسند کرتے ہیں، مگر یہ مہنگے ہوتے ہیں۔ مڈل کلاس سوڈان کے بکرے خریدتے ہیں، اور غرباء آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کے بکرے خریدتے ہیں اور ان میں حصہ ڈالتے ہیں۔ سعودی عرب میں ہر جگہ جدید سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ تمام سلاٹر ہاؤس میں درجہ حرارت وہ ہوتی ہے جو گوشت کے لیے ضروری ہے، یعنی 4 ڈگری سینٹی گریڈ، کیونکہ گوشت اس سے کم یا زیادہ درجہ حرارت میں یا خراب ہوتا ہے یا کم از کم مضر صحت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان تمام سلاٹر ہاؤس کی درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ کی وجہ سے آپ کو فریش گوشت ملتا ہے۔ پوری سعودی عرب میں تمام سلاٹر ہاؤس کی نرخ طے ہے۔ یہ قیمت لیتے ہیں اور آدھے گھنٹے میں پورے بکرے کی صاف ستھری بوٹی آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ سلاٹر ہاؤس کی صفائی مثالی ہوتی ہے، اور حفظان صحت کے مطابق بھی۔ دوسرا طریقہ، سعودی عرب نے اسلامی بینک کے ساتھ مل کر قربانی کی آن لائن سروس شروع کی۔ آن لائن سروسز میں بکرے اور دمبے کی قیمت ہے، آپ $120 بہان میں یورو یا 450 ریال میں یا پھر پاکستانی روپے میں بکرا خرید سکتے ہیں۔ آن لائن سروس میں گوشت اسلامی ممالک کے غرباء کو بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ سروس 2009 میں شروع ہوئی، اور یہ اب تک 2 کروڑ سے زیادہ جانور قربان کر چکا ہے۔ دبئی حکومت نے بھی المویشی کے نام پر ایک ایپ بنا رکھا ہے۔ دبئی میں لوگ اس موبائل ایپ کے ذریعے جانور پسند کرتے ہیں، رقم ادا کرتے ہیں، اور جانور حکومت کے
سلاٹر ہاؤس میں ذبح کر دیا جاتا ہے اور تقسیم ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ بنائی جا رہی ہے جس کا ہائٹ 3280 فٹ ہوگی، جبکہ موجودہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ دبئی میں ہے، یعنی برج الخلیفہ، جس کی ہائٹ 2716 فٹ ہے۔ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس میں کوئی دریا نہیں۔ سعودی عرب میں دنیا کی سب سے خطرناک ڈرائیونگ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہزاروں اموات ہوتی ہیں۔ دنیا کی مہنگی گاڑیاں GMC لیموزین ٹیکسی کے طور پر چلتی ہے۔ سعودی عرب میں گاڑیاں بہت سستی ہے۔ سعودی عرب میں شادی کے تمام اخراجات لڑکا اٹھاتا ہے اور جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شادی کے بعد لڑکا اور لڑکی الگ گھر میں رہتے ہیں۔ 2 یا 3 شادیاں کرنا عام رواج ہے۔ ایک سٹور پر ایک بیوی، دوسرے سٹور پر دوسری اور تیسری پر تیسری بیوی رہتی ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو خوش آمدید تو کہا جاتا ہے لیکن غیر ملکی خیالات کو نہیں۔ اس پورے علاقے میں حقیقی تبدیلی پچھلے 50 سالوں میں آئی جب تیل سے ہونے والی آمدنی نے یہاں کے لوگوں کی قسمت کو بدل دیا۔ عوام شہری بود و باش کو اپنانے لگے۔ سعودی عرب پاکستان کا سب سے بہترین دوست ملک ہے۔ ہر مشکل کی گھڑی میں سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی۔ سیلاب ہو یا زلزلہ، ہر وقت پاکستان کے ساتھ بڑے بھائی کی طرح کھڑا ہوا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ تمام پاکستانی ہر سال تقریباً 1200 ارب روپے سعودی عرب سے پاکستان بیچتے ہیں، جو پوری دنیا سے پاکستان میں بھیجی جانے والی رقم سے بھی زیادہ ہے، اور جس سے پاکستان کی 28 لاکھ خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اور پاکستان کا شاید کوئی خاندان ہو جس کا کوئی عزیز سعودی عرب میں نہ ہو یا حج اور عمرہ کے لیے نہ گیا ہو۔ آپ سعودی عرب کو پاکستان کا دوسرا گھر کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب میں 1,08,50,192 غیر ملکی کام کر رہے ہیں، جبکہ نوکریوں پر موجود سعودی باشندوں کی تعداد صرف 30,38,945 ہے۔ اس کے علاوہ 30 لاکھ بھارتی، 28 لاکھ پاکستانی، 22 لاکھ مصری، 14 لاکھ یمنی اور 12 لاکھ بنگالی شامل ہیں۔ باقی دوسرے ممالک کے باشندے ہیں۔ ویورز، حجاز مقدس اس پلینٹ آف ارتھ پر ایک مقدس سرزمین ہے۔ مکہ میں مسجد حرام اور مدینہ میں مسجد نبوی ہے۔ عبادت کا رخ اگر مکہ ہے تو محبت کا رخ مدینہ۔ حرمین سے ہمارا رشتہ جسم کا بھی ہے اور روح کا بھی۔ مملکت سعودی عرب جزیرہ نما عرب میں سب سے بڑا ملک ہے۔ شمال مشرق میں اس کی سرحد اردن، شمال میں عراق اور شمال مشرق میں کویت، قطر اور بحرین۔ مشرق میں متحدہ عرب امارات، جنوب مشرق میں عمان، جنوب میں یمن سے ملی ہوئی ہے، جبکہ خلیج فارس اور اس کے شمال مشرق اور بحیرہ قلزم اس کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ حرمین شریفین کی سرزمین کہلاتی ہے۔ یہاں اسلام کے 2 مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ موجود ہیں۔ ویورز، مارچ 1938 میں تیل کی دریافت نے ملک کو معاشی طور پر زبردست استحکام بخشا اور مملکت میں خوشحالی کا دورہ ہوا۔ جدید سعودی عرب کے پہلے بادشاہ عبدالعزیز بن سعود کے اولاد کی حکمرانی ہے۔ قرآن ملک کا آئین اور شریعت ملک کی بنیاد ہے۔ سعودی عرب میں آج بھی کئی اسلامی سزائے نافذ ہیں۔ ملک میں نہ کوئی تسلیم شدہ سیاسی جماعت ہے اور نہ ہی انتخابات ہوتے ہیں۔ سعودی عرب دنیا بھر میں مساجد، قرآن اور اسلامی سینٹر کے قیام کے ذریعے اسلام کی ترویج کرتے ہیں۔ قانون سازی وزراء کی وساطت سے عمل میں آتی ہے جو لازمی طور پر شریعت اسلامی کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ عدالت شرعی نظام کی پابند ہے اور قاضیوں کا تقرر اعلیٰ عدالتی کونسل کی سفارش سے بادشاہ عمل میں لاتا ہے۔ سعودی بادشاہ خادمین حرمین شریفین کہلاتا ہے اور پوری دنیا میں سب سے خوبصورت قرآن مسجد نبوی اور حرم شریف میں سننے کو ملتی ہے۔ سعودی عرب کا کل رقبہ 21,49,649 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 12واں بڑا ملک ہے۔ یہ تھا سعودی عرب کا مختصر تعارف جو ہم نے آپ کے علم میں لایا۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایگل مالا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بل والے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔